جب بڑھاپا آ جاتا ہے، اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ میرے بندے ایک دوسرے کی ضرورت تو محسوس کریں گے نہیں، حساس زیادہ ہو جائیں گے، تو زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا جعل بینکم مودۃ ورحمہ، تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی۔ رحمت کا کیا مطلب؟ کہ اب تم ایک دوسرے کا لحاظ کرو کہ زندگی کا اتنا عرصہ تم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر گزار چکے ہو۔ بندہ لحاظ کرتے ہیں نا کئی دفعہ، یار اتنے عرصے کا تعلق ہے، کچھ تو لحاظ کرو۔ تو شریعت نے کہا کہ بڑھاپے میں لحاظ کرو۔ بیوی سوچے، جب میں اس کے پاس آئی تھی یہ نوجوان تھا، کماتا تھا، اس نے دن میں محنت کی، رات میں محنت کی، ساری اس نے جوانی لٹا دی، آج یہ میرے اتنے بچوں کا باپ ہے۔ اب اگر یہ بوڑھا ہو گیا تو کیا ہوا، میں اس کے غصے کو تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لوں، تو تھوڑا مارجن زیادہ ایک دوسرے کو دے دے۔ خامند بھی یہی سوچے کہ جب یہ میرے پاس آئی تھی تو یہ 18-20 سال کی نوجوان لڑکی تھی، پھر اس نے میری خدمت میں اپنی جوانی گزار دی، یہ میرے بچوں کی ماں بنی، اتنا عرصہ زندگی کا اس نے گزار دیا، 25 سال 30 سال، اب بوڑھی بیچاری بن گئی، مختلف امراض کا مجموعہ ہو گئی۔ اب اگر کچھ چڑچڑاپن، غصے والا کچھ معاملہ ہے بھی تو مجھے اب اس کا لحاظ کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا مارجن زیادہ دینا ہے۔ اس مارجن زیادہ دینے کو، لحاظ کرنے کو شریعت نے رحمہ کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا۔ رحمہ کا لفظ کہ تم ایک دوسرے کا ذرا لحاظ بھی کرو تو پھر بڑھاپا بھی اچھا گزر جائے۔ اور بندہ اگر لحاظ نہ کرے تو پھر بڑھاپے میں، ہم نے بڑھاپے میں طلاقیں ہوتے دیکھی ہیں۔ اور ایک بوڑھی عورت، اللہ اکبر، مجھے آج بھی اس کا رونا یاد آ رہا ہے، نہ اس کا باپ تھا، نہ ماں تھی، نہ بہن تھی، نہ بھائی، سب فوت ہو چکے تھے، وہ اکیلی تھی۔ 72 سال کی کوئی اس کی عمر تھی، اور 72 سال کی عمر نے خامن نے اس کو طلاق دے دی۔ اب اس بیچاری کو رہنے کے لیے کہیں کوئی دنیا میں جگہ ہی نہیں تھی۔ رونے لگی، کہنے لگی ساری زندگی میں نے جوانی اس بندے کی خاطر لٹائی، اب بتاؤ کہ میں اب 72 سال کی عمر میں کس دروازے پہ جا کے بھیک مانگوں۔ مجھے اس عورت کی بات سن کے یاد آیا، ایک صحابیہ تھی، نام تھا ان کا خولہ رضی اللہ تعالی، ان کے خاوند نے بڑھاپے میں ان کو کہہ دیا کہ تم میرے لیے ماں کی مانند ہے۔ یہ طلاق کے الفاظ ہوتے ہیں، زہار اس کو کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ بڑی پریشان، میں بوڑھی، نہ کوئی مجھ سے اس وقت نکاح کر سکتا ہے، اور نہ اس وقت جو ہے میرے کوئی اور سہارا کوئی ہے ہی نہیں میرا، میں کہاں جاؤں؟ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی، اے اللہ کے نبی، میرے خاوند نے مجھے یہ کہہ دیا۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرما دیا، طلاق ہو گئی۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا تو اس پر وہ رونے لگی اور اللہ کے حضور فریاد کرنے لگی۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے اللہ سے شکایت کی، اللہ نے اس بوڑھی عورت کی آواز کو سن لیا۔ اللہ اکبر، جس ٹوٹے دل کی آواز اللہ سنتا ہو تو کیا خامن نہیں سن سکتا؟ بڑھاپے میں اگر اپنی بیویوں کو ہم ستائیں، یا بڑھاپے میں بیویاں خامنوں کو ستائیں، تو کیا اللہ رب العزت کے جلال سے نہیں ڈرتے کہ کیا معاملہ بنے گا ہمارا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اس عورت کو دیکھتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے، جتنی دیر وہ بولتی تھی اتنی دیر اس کی بات سنتے تھے۔ فرماتے تھے جس کی بات اللہ نے سنی ہو عمر اس کی بات کیسے نہیں سنے گا؟ تو شریعت کہتی ہے کہ بڑھاپے میں ایک دوسرے کا لحاظ کرو۔ کچھ اس کا بھی تو کریڈٹ ہونا چاہیے نا کہ زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، 30 سال گزارے ہیں، کوئی تھوڑا سا تو نہیں ہوتا۔ تو شریعت نے کہا کہ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچو تو ایک دوسرے کا لحاظ کر لو۔ تم ان کا لحاظ کرو گے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارا لحاظ فرمائے۔ اب میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، 2 باتیں اس وقت بتاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا میاں بیوی کے لیے، فرمایا
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ خامدو تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز سے زندگی گزارو، پیار بھری زندگی گزارو۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالی نے بیویوں کی سفارش کی ہے، جو